سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 51۔ اب جو مناظر بیان کیے جا رہے ہیں ان ہولناکیوں کو یاد کریں کہ جب دوسری سور پھونکی جائے گی کیا وہ عالم ہوگا کہ عام طور پر جو لوگ ہوں گے وہ اپنی قبروں سے برہنہ بغیر لباس کے نکلیں گے، پاؤں میں کوئی چپل یا جوتا نہیں ہوگا، سر پر کوئی اوڑھنے کی چیز نہیں ہوگی، زمین وہ تانبے کی ہوگی، سورج صرف 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، نیا سورج ہوگا۔ دنیا کا سورج تو فنا ہو چکا ہوگا، نیا سورج اللہ پیدا فرمائے گا، اور اس سورج کی پیٹھ نہیں بلکہ چہرہ ہوگا، انتہائی گرم ہوگا، وہ دور دور تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہیں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو اس وقت اتنا ہولناک منظر ہوگا، اس کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا کی جب سے دنیا بنی آج تک جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں آئیں، اور قبر میں قیامت تک جتنے لوگوں کو جتنے عذابات دیے جائیں گے، سب کو اگر جمع کر لیا جائے اور ایک شخص پر وہ ساری تکلیفیں اگر دے دی جائیں، اس کے باوجود جب وہ قیامت میں آنکھ کھولے گا تو قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو بڑے سکون میں اور آرام میں تھا، اصل تکلیف تو یہ ہے۔ ساری اپنی تکلیفوں کو انسان بھول جائے گا، اتنی ہولناک تکلیفیں ہوں گی کہ وہ ان تکلیفوں کے سامنے دنیا اور قبر کی تکلیف کو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا مجھے آج پتہ چلا اصل تکلیف تو یہ ہے۔ ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ دل جو ہے وہ اچھلے گا اور اچھل کر حلق کے اندر آ جائے گا، انسان شرم و ندامت سے سر جھکائے بھاگ رہا ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکی جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، فوراً اپنی قبروں سے لوگ نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور انہیں حضرت اسرافیل کہیں گے آؤ اس طرف، تو اس آواز میں ایسی وہ کرخت ہوگی کہ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ اس آواز پر نہ جا سکے، لوگ بے بس ہو کر اس طرف دوڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دیا، کس نے ہمیں اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی وہ سب کے سب جمع ہو کر ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سوچیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کرتے، اگر اسی عالم میں مر گئے تو کل بروز قیامت ہمارا کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم نے کام کیے ہوں گے۔
تو اگر ہم سوچیں تو ہمارے کام تو بڑے گندے ہیں. نمازوں کو قضا کر دینا، بد نگاہی کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کا دل دکھانا، ذہن اور دل کی گندگی، نہ جانے کتنے گناہ ہیں. تو قرآن تو یہ فرماتا ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کام کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہمیں تو دور دور تک اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی اخلاص کے ساتھ نظر ہی نہیں آتی. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں. وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے دل کی حفاظت کی، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے نفس و شیطان کی مخالفت کی. دنیا والے انہیں بے وقوف سمجھتے رہے مگر وہ اپنے رب کو مناتے رہے. وہ خوش نصیب جنتی آج کے دن چین میں ہوں گے، لذتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ متقی کہ جنہوں نے اپنی تھکن کی پرواہ نہ کی، اپنی نیند کو ٹھکرا دیا اور فجر کے وقت وہ اٹھ گئے، اللہ کو یاد کیا. وہ متقی کہ جنہوں نے لاکھوں روپے ٹھکرا دیے اور جھوٹ سے پرہیز کی، انہیں صلہ تو ضرور ملے گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جب کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو رب اسے صلہ ضرور عطا فرماتا ہے. ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی. علی الارائک متکئون، وہ تختوں پر تکیہ لگائے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو حرام سے بچایا، لذتوں کو ٹھکرا دیا، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس جنت میں قسم قسم کے پھل اور میوے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو آج دنیا میں اپنی خواہشات کے خلاف چلتے رہے اور اپنی خواہشات کو وہ ٹھکراتے رہے آخرت کی خاطر، جنت میں ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے، جو مانگیں گے انہیں دیا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. سلام قولا من رب الرحیم، کیا وہ منظر ہوگا، کس قدر خوش نصیب ہوں گے متقی لوگ کہ جنہوں نے رب کو منانے کے لیے سب کچھ ٹھکرا دیا، جنہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا، جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے. کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جنت کے دروازوں سے چاروں طرف سے فرشتے آ رہے ہوں گے اور انہیں سلام پیش کریں گے. کیا خوش نصیبی ہوگی ان کی کہ فرشتے آ کر کہیں گے تمہیں رب سلام ارشاد فرماتا ہے. کیا ان کا اعزاز ہوگا کہ ان کی ملاقاتیں تو انبیاء سے ہوں گی، صحابہ سے ہوں گی، اولیاء سے ہوں گی، اہل بیت اطہار سے ہوں گی. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ جنتی کہ جب چاہیں گے غوث پاک کا دیدار کریں گے، خواجہ غریب نواز کا دیدار کریں گے. کیونکہ قرآن نے فرمایا جو وہ مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے گا، اور جب وہ چاہیں گے، جب ان پر کرم ہوگا تو وہ اپنے نبی اور اپنے محبوب کا دیدار کریں گے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی ان کی یہ ہوگی کہ انہیں رب کا دیدار نصیب ہوگا. اور جب رب کا وہ دیدار کریں گے تو کہیں گے مالک جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ نعمت ہے کہ تو نے ہمیں اپنا دیدار کروایا. سلام قولا من رب الرحیم.
مہربان رب کا فرمایا ہوا ان پر سلام ہوگا۔ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کو برباد کیا، دنیا کو فوقیت دی، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ مجمع اگر لوگوں کا مجمع ہو اور پولیس والے آ کر کسی کو پکڑے اور وہ مجرم ہو اور مجرم کو پکڑ کر لے جائیں، تو بتائیے کیسی ذلت ہوتی ہے، کیسی رسوائی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر مجرم تو فرار ہو سکتا ہے، مگر کل بروز قیامت مجرم فرار نہ ہو سکیں گے۔ آج دنیا کے اندر نیک اور بد سب ساتھ رہتے ہیں، کل بروز قیامت مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں فرشتے داخل ہوں گے اور چن چن کر مجرموں کو اس طرح پکڑیں گے کہ پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا، کیا ہولناکیاں ہوں گی اور کیا خوف کا عالم ہوگا۔ اس وقت ہر ایک کے پیش نظر اپنے گناہ ہوں گے، اس وقت ہر ایک افسوس کر رہا ہوگا گناہگار کہ ہائے فلاں دن میں نے یہ گناہ کیا، اب میرا کیا ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہٹ جاؤ، مومنوں سے، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے اے بنی آدم تم سے یہ عہد نہ لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، میرا ہی کہنا ماننا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تم نے شیطان کی باتیں مانی، اس نے تمہیں گمراہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور ضرور بے شک تم میں سے بہت بڑی قوم کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم نے اپنے دشمن کی باتیں مانی۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہاں یہ وہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج اسی جہنم میں جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، تم کفر کرتے تھے۔ چاروں طرف سے ایمان کے ڈاکو حملہ آور ہیں، چاروں طرف سے بدعقیدگی، بد مذہبیت، کفر، یہودیت، عیسائیت کے جراثیم پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ علم دین سے دوری ہے، مسلمان کفر پر ہنس بھی لیتا ہے، بسا اوقات کفر بک بھی دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے مالک، تو نے جب ایمان دیا تو اپنے کرم سے اس کی حفاظت بھی فرما۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ یقیناً گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بسا اوقات مرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک ہم تو سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، ہماری تو یہی نیت ہے کہ آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے، تو سورہ یاسین شریف کے صدقے میں ہم پر کرم فرما، آج ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اے مالک ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، اے مالک ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، بد نگاہی سے نفرت دے دے، ہر قسم کی برائی سے ہمیں نفرت دے دے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہائے یہ منہ نہ جانے اس سے کتنے جھوٹ، غیبت، چغلیاں نکلیں، کتنی گندی باتیں نکلیں۔
الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وہ ہاتھ کہ جس سے نہ جانے کتنے گناہ کیے، نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا کتنا بڑا گناہ ہے، کیسا گناہ ہے۔ اس ہاتھ سے حرام کا لین دین کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، سود کا لین دین کرنا، یہ ہاتھ کسی پر ظلمن اٹھانا، نہ جانے ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، یاد بھی نہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں موقع پر ہم سے یہ گناہ کرایا گیا۔ کیا ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج معزز کے سامنے ہم ذلیل ہوں یہ پسند نہیں کرتے، اس وقت تو سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے اہل بیت اطہار، سارے اولیاء جمع ہوں گے، کیسی ذلت ہوگی ان لوگوں کی جن کا یہ حشر ہوگا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ کوئی اپنی ٹانگوں کے ذریعے گناہوں کے اڈوں پر جاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، یہ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، یہ کان بھی گواہی دیں گے، یہ بال بھی گواہی دیں گے، جسم کا رواں رواں گواہی دے گا، زمین کے وہ خطے جہاں پر گناہ کیے گئے وہ بھی گواہی دیں گے۔ اگر ان تمام گواہوں کی گواہی سے بچنا چاہتے ہیں تو سچی پکی توبہ کر لیں، ندامت کے آنسو ہم بہا لیں اور ایسی توبہ کریں، ایسا عزم کریں کہ مالک اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو کرم یہ ہوگا کہ ہمارے اعضاء کو ہمارے گناہ بھلا دیے جائیں گے، زمین پھر گواہی نہیں دے گی، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ہمارے گناہ بھلا دیے جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال کے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کب تک جیئیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو موت ہمیں گھسیٹ کر قبر میں اتار دے گی، نہ ہماری رضا ہمیں بچا سکتی ہے، نہ ہماری صحت تندرستی ہمیں بچا سکتی ہے، نہ ہمارا عہدہ منصب ہماری دولت ہمیں موت سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ ہم بچیں گے۔ مگر افسوس یہ غفلت کے پردے کب دور ہوں گے۔ اے اللہ تو کرم فرما دے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند ہوں گے، ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اے مالک ہم نے تو ان ہاتھوں سے گناہ ہی کیے ہیں، اس جسم کو گناہوں میں استعمال کیا ہے۔ اے مالک تو کرم فرما دے، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس معاملے کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا کہ فرمایا جس پر اللہ کرم فرمائے گا اسے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا اور اسے تنہا کر دے گا، اس کا حساب اللہ تعالی اس طرح لے گا کہ کسی کو معلوم نہ چلے گا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ روئے گا اور کہے گا مالک ہاں میں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے خوش ہو جا، میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے اور میری رحمت سے تو بلا حساب جنت میں چلا جا۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ کس بات پر وہ غرور کرتے ہیں؟ وہ آنکھیں جو ہر وقت بدنگاہی کرتی ہیں،
ہم چاہتے تو آنکھیں مٹا دیتے. فاستبقوا الصراط، پھر وہ راستے کی طرف لپک کر جاتے. فأنا یبصرون، تو انہیں کہاں سے نظر آتا جب آنکھیں ہی نہ ہوتی. جس شکل پر اتنا غرور ہے. ولو نشاء، اگر ہم چاہتے، لمسخناہم علی مکانتہم، ان کی جگہوں پر ہی ان کی شکلیں بدل دیتے. فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے. شکلیں ہی بدل جاتی ہیں، جہاں جاتے کوئی پہچانتا ہی نہیں. ماں باپ بیوی بچے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے. بھئی کون آ گئے ہو؟ رب کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، کتنی اس نے مہلت دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نفس و شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے اور ہم پر یہ کرم فرما دے کہ اب ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں. اے اللہ ہمیں گناہوں سے شدید گھن اور نفرت دے دے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں. انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، جب میں تمام کام کاج سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں رب کو یاد کروں گا، اللہ اللہ کروں گا. مگر پھر اس وقت نہ منہ میں دانت ہوتے ہیں، نہ کمر میں طاقت ہوتی ہے. بار بار وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، پیٹ کی خرابی کا مسئلہ، نیند کے غلبے کا مسئلہ. وہ جوانی جیسی انسان عبادت نہیں کر سکتا. اس وقت وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے، افسوس، عبادت کرنے کی جو عمر تھی وہ تو جوانی تھی، وہ غفلت کے ساتھ گزار دی. اب تو ایک تھکا ہوا قافلہ کیا وہ جد و جہد کرے گا. لیکن اس وقت بھی چند خوش نصیب ہوتے ہیں جو سچی پکی توبہ کرتے ہیں. کئی بوڑھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کئی بوڑھے ہیں جو سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، وقت کو پاس کرتے ہیں، کئی گندی باتیں کرتے ہیں، کئی کفریات بکتے ہیں. محترم اور پیارے بھائیوں، رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد کریں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اگر جوانی ہے تو اس جوانی کی قدر کر لو، کیونکہ آگے نہیں پتا کہ ہماری صحت کا کیا عالم ہوگا. اور فرمایا بیماری سے پہلے صحت تندرستی کو غنیمت جانو. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جوانی کے اندر عبادت کرتا ہو، صحت تندرستی میں عبادت کرتا ہو، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنی عبادت نہ کر سکے یا بیماری کی وجہ سے اتنی عبادت نہ کر سکے تو اسے روزانہ اتنی ہی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ فضیلت اسے ملے گی جس نے جوانی کو غنیمت جانا اور صحت تندرستی کو غنیمت جانا. فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو کہ آج اگر عبادت کی فرصت ملی ہے تو فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے. مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے مال دیا ہے تو وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، دین کی خدمت کریں تاکہ یہ مال آخرت میں نجات کا باعث ہو. اور کیا فرمایا، سبحان اللہ، ہمارے آقا کی کیا شان ہے کہ مختصر الفاظ میں زمین و آسمان، دنیا اور آخرت کی ساری باتوں کو جمع فرما دیتے ہیں. فرمایا موت سے
موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔